السلام علیکم۔ آج مین پروگرام کے اندر تو ہم پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی کی سب سے بڑی خبر اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب ہے۔ گو کہ اس دورے کی جو خبر آئی اس کی فوری طور پر سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے تردید کی گئی، لیکن جو ابھی تک انڈیکیشنز مل رہی ہیں اور سعودی میڈیا اور سعودی آفیشلز جو اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی آفیشلز کی جانب سے جو بیانات آئے ہیں اس سے اس بات کی کافی زیادہ نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہ خفیہ میٹنگ ہوئی اور سعودی شہر نیون کے اندر ہوئی۔ وہاں پر امریکی وزیر خارجہ پومپیو موجود تھے جو محمد بن سلمان سے ملاقات کی غرض سے وہاں گئے، اور ایئرپورٹ کے اوپر ہی صحافیوں کو انہوں نے چھوڑا اور علیحدہ سے ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی عرصے میں کہا جاتا ہے کہ نتن یاہو اپنے سپائی چیف کے ساتھ وہاں پہنچے اور یہ ملاقات ہوئی۔ ان کے وزیر تعلیم ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ ہاں یہ وزٹ ہوا۔ پھر ان کے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے جو پلین کا ایک پورا رڈار ہے وہ اس نے کیچ کیا ہے کہ یہ فلائٹ یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں سے ہوتی ہوئی سعودی شہر میں پہنچ گئی، اس کو انہوں نے لیک ہونے والی اس خبر کو کنڈیم کیا، مذمت کیا کہ یہ خبر کیوں لیک ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز وہاں گیا نہیں یا یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے نیتن یاہو سے جب جرنلسٹوں نے سوال کیا کہ آپ کی ایسی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے سال ہر سال کبھی ایسے ہی ایشوز کے اوپر پبلکلی کامنٹ کیا، نہ پہلے کیا ہے تو اب بھی نہیں کروں گا، ڈینائی انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو یو اے ای نے قبول کیا، جو سوڈان نے قبول کیا، اسی طریقے کی نیکسٹ سٹیپ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سعودی عرب سے قبولیت کا اعلان کروا دیں، کیونکہ ایک باقاعدہ گلوبل لیول کے اوپر جسے وہ کہہ لیں کہ بہت بڑی گیم چل رہی ہے کہ ایران کو کارنر کرنا ہے۔ تو ایران کو اگر کارنر کرنا ہے، جو اس کی نیوکلیر ڈیل ہے اس کا راستہ روکنا ہے، تو ٹرمپ کی پالیسی یہ تھی کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے ڈیل فائنلائز کی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں، اور اس کو ختم کرنے کے بعد ایران کو پریشرائز کریں۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کا تو بالکل جانے کے دن ہے، اور لیٹس ہوپ کہ وہ امریکہ کا بہت زیادہ نقصان نہ کر کے جائیں۔ جاتے جاتے 20 جنوری تک کے پاس ان کے پاس ٹائم موجود ہے، تو جو باقی دن ان کے اندر ان کے پاس موجود ہیں تو اینٹی سعودی جتنے اینٹی جو ایرانین جتنے گروپس ہو سکتے ہیں، جتنے کنٹریز ہو سکتے ہیں، جتنے الائنسز ہو سکتے ہیں، ان کو وہ طاقتور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر بائیڈن ان آفس آ بھی جائیں تو ایرانین نیوکلیر ڈیل کے اوپر واپسی کا ان کا راستہ جو ہے وہ نہ کھل سکے۔ پاکستان کے لیے ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ایک سے زیادہ مواقع کے اوپر اس کے اوپر اظہار خیال کر چکے ہیں، اور بظاہر تاثر ریسنٹ ویکس کے اندر خاص طور پر کافی زیادہ یہ تاثر موجود ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت دباؤ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں تھوڑا سا رکھنا بھی آیا، انہوں نے کہا $2 ارب آپ کو دیے ہوئے واپس کر دیں۔ یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے وزٹ ویزا جو تھا اس کو سسپینڈ کر دیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں صورتحال کوئی 1,00,000 گنا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، جہاں 45-50 ہزار روزانہ کے کیس آ رہے ہیں، ٹوٹل کوئی 1 کروڑ کے قریب ایکٹیو کیسز ہونے والے 91 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے، گو کہ ہمارے پاس چیلنج ہے، ہمیں اس سے نبٹنا ہے، لیکن وزٹ ویزا پاکستان، ٹرکی اور دیگر مسلم ممالک کا انہوں نے بند کر دیا۔ تو اس سے تاثر یہ ملا کہ شاید پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم سے اس پہ مختلف مواقع کے اوپر سوال بھی ہوا، اور ایک ان کے ریسنٹ انٹرویو میں سے ہم نے کلپ نکالا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو دکھاؤں، اس کے بعد اپنے مہمانوں سے اس پہ بات بھی کریں گے۔ یہ تو ایک کیٹیگوریکل پوزیشن ہوگی، بڑی واضح لائن لے لی وزیر اعظم پاکستان نے۔ جنرل اعجاز اوان ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل اعجاز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم بھائی۔ جنرل اعجاز، یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ، ایم بی ایس سے ملاقات اور پومپیو کا وہاں موجود ہونا، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ندیم کہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے سعودی عربیہ، وی مسٹ ریسپیکٹ دیئر سوورینٹی۔ وہ ہماری سوورینٹی کا احترام کریں، ہماری طرف سے وہ جس سے ملنا چاہتے ہیں، ان مائی پرسنل ویو ان کو وہ ملاقات کریں، لیکن جب اس ملاقات کے فال آؤٹ کے طور پر ہمیں کچھ ڈکٹیٹ کیا جائے، ہمارے اوپر پریشرز آئیں، ہم سے کچھ مطالبات رکھے جائیں، تو پھر ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ ہم ایز اے ساورن اسٹیٹ اپنے مفاد کو، اپنے ریاستی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ جس طریقے سے ہم ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی حق بجانب ہوں گے، ہم ریسپونڈ کریں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں نیتن یاہو کے آنے یا مائک پومپیو کے آنے سے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ اوور کریٹیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر ہڈن میننگز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کی سوورینٹی کا احترام کرتے ہوئے ویٹ اینڈ سی کہ کل اس کی فال آؤٹ کے طور پر ہم سے کوئی مطالبات کیے جاتے ہیں یا نہیں، تو اس وقت ہم اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے۔
अपनी पॉलिसीज को भी फॉलो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में हो। जनरल एजाज, क्या रिसेंट वीक्स के अंदर पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव आया? क्योंकि तासुर ये है कि वो दबाव आया पाकिस्तान पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फंड्स के विड्रॉल की बात है, जिस तरीके से $1 बिलियन वापस मांग लिया गया, शायद कोई हो, लेकिन दो टोक अल्फाज में अगर कोई प्रेशर डाला गया है तो आई एम नॉट प्रीवी टू दिस, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी उससे गुरेज करते हुए किसी एक स्टेट की तरफ उंगली उठाए बगैर उन्होंने कहा यस, प्रेशर्स भी हैं, कुछ इंसेंटिव्स की भी बात हो रही है, लेकिन इस तरह तो हर वक्त होता है। जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जा रहे थे, प्रेशर भी था, इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे थे। तो लेकिन फिर इसका हमने मतलब ये वो हुआ आपकी बात से, मैं अगर नतीजा अखज़ करूं, कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान को दबाया भी गया और कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच, और कुछ ये भी दिखाया भी गया कि अगर आप मान लेंगे तो आपको ये फ़ायदा भी होगा। मैंने ये चीज अखज़ की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इंटरव्यू से, जब उन्होंने कहा कि यस FATF और कुछ इंसेंटिव्स की बात हो रही है, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से नहीं हटेंगे। और जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त एक प्रिंसिपल पोजीशन ली थी कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि पैलेस्टाइन और कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस हैं जिनको इसराइल डिसरिगार्ड करते हुए नई आबादियां भी कर रहा है, और उनके जो भी उन्हें वैकेट करने को एरिया कहे गए वो वैकेट नहीं करते। तो जब एक ऐसा मुल्क जो UN रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करता है, वही रेप्लिकेट हो रहा है इंडिया में। इंडिया भी UN रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करके कश्मीर को हज़फ अपने स्टेट यूनियन में शामिल कर चुका है। तो जब दोनों में एक सिमिलैरिटी है, तो हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है कि इन दोनों रियासतों के, इधर प्लेबिसाइट इन कश्मीर और जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन इशू, इसके ऊपर UN रेजोल्यूशन की रोशनी में फैसला करें। हमारे कोई और इसके अलावा इसराइल से न टेरिटोरियल झगड़ा है, न कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, और कोई डिस्प्यूट नहीं सिवाय एक प्रिंसिपल स्टैंड के। जनरल एजाज जवान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। स्टूडियोज़ में मलिका बुखारी हमारे साथ हैं, लाहौर में जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, और मौला बख्श चांडियो साहब हैदराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मलिका, आप इस पे कमेंट करेंगी, नेतन्याहू का विज़िट और ये खबरें कि पाकिस्तान पे भी दबाव है? देखिए, थैंक यू नदीम। पहली बात तो ये जो खारजा अमूर के इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो बायलैटरल रिलेशनशिप से, पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया बहुत ही हमारा एक दारीना और इम्पोर्टेंट एलाय दोस्त है, और ऐसा मुल्क है जिसकी हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और हम इनके इस रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। जहाँ तक विज़िट की बात है कि हुकूमती सतह के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है किसी रिकग्निशन का। वज़ीर आज़म वजाहत कर चुके हैं एक टॉक शो के अंदर कि हमारी क्या पोजीशन है इसराइल के इशू के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि हम उस पोजीशन से इस वक्त मूव कर रहे हैं। तो जो पोजीशन वज़ीर आज़म की थी, जो वज़ीर आज़म ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोजीशन की रीट्रेशन की, उसकी तायद की, वही पोजीशन है। और आगे जो भी चीज़ें डेवलप होंगी हुकूमती सतह पर जैसे बात आएगी उसको उसी तरह देखेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया की हद तक बहुत इंपॉर्टेंट कलीदी हमारा दोस्त है, हमारा एलाय है, हम उनका बहुत एहतराम भी करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े भी हैं। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। कोरोना वाली सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2,500 से ज़ायद पर डे केसेस आ रहे हैं, डेथ्स बढ़ गई हैं, और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसके अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। जब फर्स्ट वेव पाकिस्तान में इस पर हमला आवर हुई तो उस वक्त खुदा का कुछ ऐसा करम हुआ, जुलाई अगस्त के महीनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा हमने ड्रास्टिकली रिडक्शन देखी नंबर ऑफ़ कोरोना केसेस के अंदर, और जो रिकवरी प्रोसेस था वो एक्सपेडाइट हो गया। उसी अरसे में अमेरिका में तबाही हो रही थी, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत नुकसान उठाया, इंडिया में बहुत तबाही हुई। और इस वक्त हाल ये है कि जैसे जैसे कोल्ड वेदर जो है वो रिटर्न कर रहा है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और हमारे एशिया के अंदर भी अभी इसका आगाज़ हुआ, तो उसमें इन तमाम ममालिक के अंदर कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा अपटेक आई है। अब सूरत हाल ये है कि हमने अगर सख्ती ना की, आज आंखें ना खोली, तो फिर जून के अंदर सूरत हाल ये थी कि मेजर अर्बन सेंटर्स के अंदर पाकिस्तान में बेड्स दस्तयाब नहीं थे। लोगों को, अपने माँ बाप के लिए, डॉक्टर्स को अपने पेरेंट्स के लिए अस्पतालों में बिस्तर मैसर नहीं था। ये प्रैक्टिकली सूरत हाल थी। और आज हम जहाँ खड़े हैं, आज से 2-4 हफ्ते के बाद, अल्लाह ना करे ऐसे दिन आए, लेकिन अगर आज सख्ती ना की तो 2-4 हफ्ते के बाद वही सूरत हाल दोबारा रिटर्न करके आ जाएगी, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत रैपिड है। हमारे बड़े शहरों में 10% के करीब पॉजिटिव रेशो चल रही है, इस्लामाबाद के अंदर 8% से ज़्यादा है। 100 टेस्ट करें तो 8 से 10 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये काबिल कबूल नंबर बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ है ही नहीं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ दावेदार थे कि उनके पास बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ सड़कों के ऊपर लोग बेड लगाकर, कतारें लगाकर पड़े हुए थे। उससे आज बचना है
تو ایک حل ہے اس کا، ابھی اس کی ہمیں ویکسین نہیں ملنی 4-6 مہینے، اس کا ایک حل ہے سوشل ڈسٹینسنگ، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں. اگر نہیں کریں گے تو آج میرا پیارا کل آپ کا پیارا، باری پھر اس کی آئے گی. اور دوا اس کی ابھی نہیں ہے، جو مرضی آپ جادو کر لیں، جو مرضی اس کے ٹوٹکے کر لیں، دوائی آتے آتے بھی وقت صرف ہونا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت جلد سے جلوس کر رہی ہے، اپوزیشن والے پوری تحریک چلا رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جنوری تک حکومت کو گھر بھیج دینا ہے. اور اسی چکر میں بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، نمبر بہت ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ ہم 50,000 یا 30,000 کا مجمع اکٹھا کریں اور عمران خان گو ہوم کا نعرہ لگائیں اور چلے جائیں؟ اس 30,000 مجمع کا بعد میں کیا ہوگا؟ اس میں سے کتنے لوگ پازیٹیو نکلیں گے؟ ہماری آج تعلیمی ادارے بند کیے گئے جو درست فیصلہ ہے، اور یہ 24 دسمبر تک لاگو ہوگا. اس کے بعد چھٹیاں دسمبر کی اعلان کی گئی ہیں، حالانکہ چھٹیوں کی بجائے اس عرصے کو بھی 10-12 روز کو آن لائن ایجوکیشن کے لیے صرف رہنا چاہیے. دفاتر، ٹریول، بسز، ویگن کے اندر، مساجد کے اندر، مالز کے اندر دوبارہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا. ایک ہی طریقہ بچاؤ کا اور کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، عمران خان ہوں یا وہ آپ کی حزب مخالف کی جماعتیں ہوں، فوج ہو، آپ کے مذہبی رہنما ہوں، ساروں کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہے. وائرس آتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ لگنا کس کو ہے، حکومت کے بندے کو یا اپوزیشن کو یا ایک غریب آدمی کو یا امیر آدمی کو. تقریریں جو ہوئیں وہاں پہ جنر، اس کا ایک حصہ آپ کو مولانا فضل الرحمان کے بیانیے سے آغاز کرتے ہیں، دکھائیے گا جی. اب میدان جنگ ہے، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ. ہمیں دانوی کرنے والا بھی معلوم ہے اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. اگر دفاعی ادارہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو، پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا، پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی. اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے. آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور بہت سارے ہمارے جو سیاسی بڑے بڑے رہنما ہیں وہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھائی بھائی ہی رہے ہیں، اور لیکن جب حکومت سے باہر ہوں تو پھر وہ بھائی پنے کے اندر تھوڑی سی خرابی آ جاتی ہے. اس وقت وہ فاصلہ آیا ہوا ہے، اس وقت بھائی بھائی عمران اور اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے. اور جاوید لطیف صاحب آپ کے پاس آؤں گا، آپ جتنا مرضی اینٹی پی ٹی آئی کیمپین چلائیں، پریس کانفرنس کریں، ٹی وی پروگرام میں بولیں، وہ بہت ہی مناسب ہوگا بجائے یہ کہ 50,000 کا مجمع اکٹھا ہو جائے. ملک صاحب، میں گزارش کروں گا، جو آج اسکول بند کیے گئے اور یہاں تک سنا گیا ہے کہ ٹیوشن سینٹر بھی جو گلی محلوں میں ہیں وہ 20 یا 25-30 لوگ جو ایک ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں وہاں تک پابندی لگا دی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 200، 300 یا 500 کی جو شادی کی تقریبات ہیں اس پر بین نہیں ہے. کیسا یہ وائرس ہے کہ 300-400 کی جو گیدرنگ ہے وہاں نہیں جائے گا، جو سرکاری تقریبات ہیں وہاں نہیں جائے گا، اور جو حکومت مخالف جلسے جلوس ہیں وہاں ضرور جائے گا. یہ سوچ کے جائے گا کہ 25 بندوں میں جانا ہے اور 50,000 بندے میں نہیں جانا ہے، اور 25 بندوں میں نہیں جانا یا 300 بندوں میں جانا ہے. آپ کی جہاں تک یہ بات ہے کہ شادی کی 300 کی تقریب نہیں ہونی چاہیے، 100% میں سپورٹ کرتا ہوں، سوائے 2 فیملیز کے باقی لوگ نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ کویسچن کو سائڈ ٹریک کر کے نکلنے کی کوشش مت کریں. آپ 30-50,000 بندہ، 60,000 بندہ اکٹھا کریں اور کہیں کہ وہاں ایک سے دوسرے کو وائرس نہیں لگے گا، تو کوئی ایسی دنیا کی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ لوگ اپنی ذمہ داری تو نبھائیں، پھر ہم حکومت پہ تنقید آپ سے زیادہ کر لیں گے. ملک صاحب، میں اگر جو آپ سوال کر رہے ہیں اگر میں آپ سے اتفاق بھی کر لوں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ کیسی حکومت ہے یا کیسی ریاست مدینہ کا ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کی خواہش ہو، جو ان کا مقصد ہو وہاں وہ حاصل کر لیں، وہ گلگت بلتستان ہو یا حافظ آباد کا جلسہ ہو یا ابھی فیصل آباد میں پرائم منسٹر صاحب پابندی کے باوجود کر کے آئے ہیں، اور اسی طرح گجرانوالہ میں فردوس عاشق اوان جو ہیں ان کی وہ ایک میٹنگ یا جلسہ ٹائپ وہ کر کے آئے ہیں. تو کیا مجھے یہ بتا دیں کہ پابندی صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یا یہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں اگر مجھے اجازت دے دے تو میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت وقت اس سے بھی سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے
جب یہ کرونا پہلا فیز آیا تھا تو کیا مکمل طور پر یہ وائرس ختم ہو گیا تھا؟ اس وقت تو حکومت نے ایجوکیٹ کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے علم میں تھا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے، ریلیاں یا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے، اس وقت یہ خاموش رہے، اس لیے کہ جو ہی یہ شیڈول آ گیا پی ڈی ایم کا تو اس کے بعد انہوں نے اعداد و شمار دینے شروع کر دیے. اور یہ میں اسی طرح کہوں گا جس طرح سندھ حکومت کے متعلق پرائم منسٹر کہتے تھے کہ وائرس کے حوالے سے پہلا فیز جو تھا یہ اعداد و شمار سندھ حکومت غلط پیش کرتی ہے. پھر آج بھی میں یہ کہوں گا کہ 30 سال سے کم عمر کے دوسرے فیز میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک کیس سامنے نہیں آیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اگر ایک کیس سامنے نہیں آیا تو اسکولوں کو، ٹیوشن سینٹروں کو بند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر میں یہ مان لوں کہ دوسرا فیز سخت ہے تو پہلے فیز میں آپ نے یہ چھوٹے بچے ان کو بھی متاثر کر رہا ہے. میں آن ایئر آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں، چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہا ہے، بڑوں کو بھی ہو رہا ہے. چھوٹے بچے عام طور پر ریکور بہتر کر لیتے ہیں بڑوں کی نسبت، خاص طور پر وہ لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، جو بہت زیادہ ڈائبٹک ہیں یا جن کا امیون سسٹم ویک ہے، ان کو ریکوری عام طور پر بڑی عمر میں دشواری پیش آتی ہے. یہ ایک تخصیص ہے اس کی، لیکن چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو چھوئے بغیر گزر جاتا ہے، یہ مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. میں چانڈیو صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ بتائیے گا سر، یہ جلسے جلوس اس وقت ضروری ہیں یا یہ کام پریس کانفرنس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے؟ اس پروگرام کے ذریعے آپ اپنی ساری بات کہہ سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اس ملک میں، ہر ملک میں، لیکن میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم جو ہے وہ ماڈل ہے نا، پھر قانون کی حکمرانی کا، لوگوں کے حقوق کے خیال کرنے کا اور تمام لوگوں کو سکون کے ساتھ چلانے کا، سیاسی نظام کو کامیابی سے نکالنے کا یہ وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی حکمران پارٹی کی ذمہ دار ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں حکمران وزیر اعظم نے اور ان کی پارٹی نے دھجیاں اڑائی ہیں آپ کے سوچ کی، آپ کے فکر کی، لوگوں کی سلامتی کی. جلسے وزیر اعظم کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نہ کریں تو اپوزیشن پہ بوجھ بڑھ جائے گا تنقید کا. لیکن جب گلگت میں جائیں گے اور خود اپنے جلسے کریں گے، پاکستان کے جس حصے میں جائیں گے وزیر اعظم دن دناتے پھریں گے، ان کے وفاقی وزراء دن دناتے پھریں گے، تو پھر اپوزیشن کو حق ہے نا کہ وہ جلسے کی حکومت کرے، اپوزیشن نہ کرے. کون سا الزام اور گالی ہے جو اپوزیشن کو نہیں دی جا رہی ہے؟ تو یقیناً اپوزیشن اپنے چیزوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ بھی حصہ لے گی. تو ذمہ داری تو حکومت کی ہے ندیم صاحب. بدقسمتی سے اس حکومت کو نہ سماجی تعلقات کا خیال ہے، نہ ہماری تاریخی روایتوں کا احترام ہے، نہ آئین اور قانون کا احترام ہے. جسے جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، نہ پوچھنے والا ہے نہ کرنے والا ہے. کل میں بیان دے رہا تھا کہ بھائی اس پاکستان میں کوئی ہے جو اس وزیر اعظم کو روکے؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کوئی ہے ان کو روکنے والا؟ آئین کی خلاف ورزی کی پر کوئی نہیں روکے گا ان کو. لوگوں کے خلاف، حقوق کے خلاف جو کام کرے کوئی نہیں روکے گا. جب وزیر اعظم آزاد ہوں گے، جب ان کی وفاقی وزراء دن دناتے پھریں گے تو ملک صاحب اپوزیشن تو یقیناً یہ کرے گی. کام سارا کرنا ہے حکومت نے. اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، کل اعلان کرے وزیر اعظم کہ میں یہ پورا عرصہ جو کرونا کا ہے میں کچھ نہیں کروں گا، محب وطن پاکستانی وزیر اعظم بن کے چلوں گا، آپ دیکھیں اپوزیشن مجبور ہو جائے گی اس راستے پہ چلنے کی. اچھا، اس پہ ایک میں بریک لے لوں اس نقطے پہ. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کی سلامتی جڑی ہوئی ہے. وہ اس کے میں کسی کی سیاست عمران خان کی یا بلاول بھٹو کی یا مریم کی وہ اس وقت میٹر نہیں کرتی. لوگوں کی زندگیاں بچانا وہ میٹر کرتا ہے. تو بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ ملکہ سے پوچھیں گے، پھر آگے چلتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ملکہ، آپ کی جانب آ رہا ہوں. اس وقت مقابلہ آپ لوگوں کی سیاست کا نہیں ہے، لوگوں کو جان بچانے کا ہے. جو اس میں لیڈ لے گا وہ ونر ہوگا، جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ ہارے گا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. جی بالکل ندیم، پہلے تو ہم اس بات کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑے مثبت طریقے سے اپنے پروگرام کے توسل سے عوام کو آگاہ کیا
کرونا کی وبا جس لاحق ہونے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن کی رہنماؤں کا PDM کے رہنماؤں کا رویہ ہے اس کی ہم مذمت کرنا چاہتے ہیں، بھرپور مذمت کرنا چاہتے ہیں. بیکاز دیکھیں جو آپ نے مجھے اس سے پہلے کلپ سنائے، ان کلپ سے دو چیزیں عیاں ہو رہی تھیں. ان کی جو ذاتیات کی سیاست ہے اور جو اقتدار کی ان کی بھوک ہے، وہ ان کا جو سارا رویہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے، ان کے بیانیے سے اب جھلک رہا ہے. ہم جانتے تھے پہلے بھی، اب تو عیاں ہو گیا کہ ان کی ذاتیات سے بالا تر کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ عوامی نمائندے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کے آئین کی پاسداری کریں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ کے مال اور روزگار کی حفاظت کریں گے. اسی آئین کو پامال کرتے ہیں، عوام کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ 4 مہینے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر 50 سے زیادہ اموات ہوئیں کرونا کی وجہ سے. لیکن جلسے جلوس سے تو آپ بھی بات نہیں آ رہی. وینٹیلیٹرز دیکھیں نہیں، ہم نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیگر شہروں کے اندر، پشاور کے اندر، لاہور کے کل اندر گجرانوالہ میں ریلی تھی، آپ ان کی فوٹو ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپوزیشن والے آپ کی ریلیز کی فوٹو ڈال رہے ہیں. یہ مقابلہ اچھا نہیں ہے. نہیں دیکھیں ندیم، ہم ایک آفیشیل پوزیشن لے چکے ہیں. NCOC نے آج ایڈوائز کر دیا کہ سکولز بند ہونے چاہیے، جلسے منسوخ ہونے چاہیے، شادیوں کی لمٹ ہم نے کم کر دی، اور ہم ان کو بارہا آگاہ کر رہے ہیں. 300 رکھی ہے، کیوں 300 رکھی ہے؟ دیکھیں ہم ان کو دیکھیں ندیم، ہم نے ایک بہت مشکل لڑائی ہے. 30-40 لوگ آئیں 2 گھروں کے اور بتاتے ہیں شادی آپ کو کریں. وضاحت پیش کر. دیکھیں ہماری ایک بہت ہی مشکل لڑائی ہے. ہم نے عوام کی جان کی حفاظت کرنی، لیکن ان کے روزگار اور مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہمیں پہلے بھی یہی چیلنج تھا. یہ لوگ آپ کو آج کہہ رہے ہیں نا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، یہ وہی لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کو کہتے تھے یہ غلط ہے اور فل لاک ڈاؤن کی تائید کرتے تھے. سندھ کے اندر اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. GB کے AJ کے اندر بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، فل لاک ڈاؤن ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے. آپ کا دوہرا رویہ پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی جان کو نقصان میں ڈال رہے ہیں اور عوام اس کے لیے آپ کو اگر آپ معاف نہیں سوشل کریں گے. ڈسٹینسنگ کو انشور نہ کروا سکے تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. انفیکشن ریٹ اتنا تیزی سے اوپر جا رہا ہے. ندیم ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب عوامی نمائندے ہیں. آپ بھی پارلیمان میں عوام کا ووٹ لے کے آئیں، آپ نے بھی آئین کے اوپر حلف اٹھایا ہے. عوام کی جان کی حفاظت کریے. آپ کی سیاست کے لیے بہت مواقع آئیں گے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنا ہے، آپ کے پاس مواقع آئیں گے. خدا را پاکستان کی عوام کی جان کو حفاظت میں رکھیں. آپ عوامی نمائندے ہو کر غلط اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. آپ کے کال آف فیل میں تضاد ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری سیاست اور ذاتیات سے بالا تر عوام کی زندگی نہیں ہے اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے کتنے گینز کیے ندیم اس کے اندر. ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے فرسٹ فیز کے اندر بہت گینز کیے، کرونا سے بہترین مقابلہ کیا. اب یہ ان چیزوں کو پل ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم جانتے نہیں کہ ان کا اصل محور کیا ہے. پاکستان کی عوام کی جان کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے، ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سوال عوام ان سے پوچھ رہے جاوید ہیں. لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب، ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہے نا وہاں پر سنو فال شروع ہو چکی ہے اور ٹیمپریچرز فریزنگ پوائنٹ کے قریب بہت سارے پنجاب کے تو علاقوں میں اگلے چند روز میں جانا شروع ہو جائے گا. دسمبر جنوری خاص طور پر کرٹیکل ہے. یہ 60 روز اگر ہم نے مستی کی، اگر عقل استعمال نہ کی تو بعد میں ہم سارے پچھتائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جاوید لطیف صاحب کی پارٹی ہے یا ملکہ کی پارٹی ہے. وائرس ہے. نہیں جاوید صاحب، ملک صاحب، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ابھی یہ بات کر رہی ہیں کہ آئین قانون کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں. مجھے کوئی صرف یہ بتا دے کہ پاکستان میں آج آئین قانون نام کی عملاً کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائے کوئی کہ آج اگر بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم نے لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو دیکھو، 2-2.5 سالوں میں لوگ اپنی راس کھا گئے ہیں. تاجروں سے پوچھو، صنعت کاروں سے پوچھو، آپ مجھے مزدور سے پوچھو جو اس کی سیونگ تھی پچھلے کو 25-30 سال کی، وہ آپ کی نالائکیوں نااہلیوں کی وجہ سے وہ بیچارہ اپنی کھا چکا ہے. لوگوں سے پوچھو کہ کس طرح وہ میڈیسن لیتا ہے اگر بیمار ہو جائے. لوگوں سے پوچھو اپنے بچوں کی تعلیم کیسے وہ پوری کر رہا ہے. لوگوں سے پوچھو کہ آٹا چینی اس کی پہنچ سے کیسے دور ہو گیا ہے. لوگوں سے پوچھو کہ بے روزگار اس کے بچے جو اس کے سامنے 2.5 سالوں سے پھر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے روز مرتا ہے، روز جیتا ہے. لوگوں سے یہ بھی بات پوچھو کہ لوگوں کا یہ کنسرن ہے
کہ پاکستان آج دنیا میں تنہا ہو گیا ہے. لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ فیوچر میں بھی اس حکومت کی کوئی سمت نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی امید ہو کہ چلیں 2-2.5 جاوید سال صاحب، آپ مصیبت کو میں یہ کیوں کاٹ لیں, لگتا آئندہ ہے کہ بہتری آپ آ جائے اس گی کوئی. وبا کے اندر بھی 2 جلد سے اور کر لیں گے تو حکومت گر جائے گی جنوری سے پہلے؟ یہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ آپ کو کیوں یقین ہے اس بات کا؟ کیونکہ ایسے آثار تو کوئی نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر. آپ کی اس یقین کی وجہ کیا؟ دیکھیں اپنا ملک صاحب, ہم نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلانے جا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ ہم گیس بجلی کے بل جلائیں گے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فلاں جو ادارہ ہے اس پر حملہ کر دو. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم عوامی نمائندے ہیں, آپ کو اس بات کا اگر ہم یقین کیوں منتخب ہے کہ آپ لوگ 2 ہیں, جلد سے اور کریں گے تو حکومت گر جائے گی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم منتخب لوگ ہیں. اگر آج آپ عوام کی آواز نہیں بنو گے تو کس منہ سے کل عوام کے پاس جاؤ گے؟ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, 22 کروڑ عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ ان سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا. اس کا فیوچر پاکستان کا ختم ہو جائے گا. ابھی آپ نے یہ ایک بات کی تھی اسرائیل کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ بڑی میں اس کی بات طرف آپ نے دوبارہ آتا ہوں. کوٹ کی پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ انہوں پہلے نے تو چانڈیو صاحب سے بھی پوچھ رہا ہوں. چانڈیو صاحب، بلاول بھٹو بھی جلسوں کے اندر یہ نعرہ مارتے ہیں کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت کو چلتا کر دیں گے. کیوں ہے آپ کو اس بات کا یقین؟ آپ جلسہ کر لیں 25-30 ہزار کا, اس سے حکومت نہیں گرے گی. عمران خان نے 126 روز یہاں ڈی چوک میں بیٹھ کے زور لگا لیا تھا, حکومت نہیں گری اس سے. بات جلسے کی نہیں ہے, بات پر امید ہونے کی ہے, بات ان کی نااہلیوں کو دیکھنے کی ہے, بات ان کے تکبر کی ہے, بات ان کے اس رویے کی ہے جو لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کو دور کر رہے ہیں ریاست سے, حکومت سے, انتظام سے, نظام سے. اصل بات ہے سیاسی رہنما اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. ان کا رویہ دیکھیں. ابھی میری بہن ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کی تقریر سن رہا تھا ابھی آپ کے ساتھ جو بات کر رہی تھی, اتنا درد مندانہ گفتگو کر رہی تھی, مجھے رونا آ رہا تھا. میں نے کہا میں روؤں, اتنی درد مندانہ اپیل ہے, پی ٹی آئی گفتگو ہے پی ٹی آئی کی لیڈر کی. میں یہ سوچ رہا تھا یہ گفتگو اپنے وزیر اعظم کے سامنے کرے نا. یہ کون ہے جو کرونا کے اس معاملے میں لاتعلق بنا بیٹھا ہے؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میری بہن نے کہا جی انہوں نے ناکام کیا, انکار کیا ہے. پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں وزیر اعظم کے بغیر کون سا وہ آدمی, کون سا انسان, کون سی شخصیت تھی جو کورونا سے لاک ڈاؤن کا انکار کر رہی تھی؟ آپ کو یاد نہیں ہے سندھ حکومت کے لیے اس وزیر اعظم نے کیا کچھ کہا؟ عوام کو سنا رہے تھے جناب ہم تو نہیں چاہتے لاک ڈاؤن, ہم تو روزگار چاہتے ہیں لوگوں کا. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت, یہ سندھ حکومت اپنے فیصلے کر رہی ہے. آج آپ اس لاک ڈاؤن پہ فخر کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کی مذمت کر رہے ہیں. ہے کوئی آپ سے پوچھنے والا؟ ہے کوئی آپ کو سننے والا؟ بس جو آپ کو آئے گا کہہ دیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ بھی بیٹھے ہیں چانڈیو صاحب, یہ لیکن سیاست کھیلنے سے ہم اگر آگے نکل جائیں تو اچھا نہیں ہے. اس وقت مراد علی شاہ سپورٹ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن, عمران خان مخالفت کر رہے تھے لاک ڈاؤن. اب فیڈرل گورنمنٹ سے آواز اٹھتی ہے کہ احتیاط کریں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں. یہ ہم کیسے آگے چلیں گے مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں کچھ مل کے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ہے. آپ کو ملک صاحب آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. جب ہم کر رہے تھے پوری دنیا سے, پاکستان کی میڈیا سے سندھ حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی تعریفیں ہو رہی تھی اس لاک ڈاؤن کے فیصلوں پر. اور میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا جس دن انہوں نے کہا نہیں کریں گے اس دن پاکستان کے ایک بہت بڑے محترم و مکرم ادارے نے اعلان کر دیا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے, اور پختونخوا پنجاب نے اعلان کر دیا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے. کس کی نااہلی تھی؟ اور نمبر ابھی آپ کی بات, جہاں تک احتیاط کی بات ہے کہ ہم اس کے خلاف ہرگز نہیں. سندھ میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. آج ہمارے جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں اس شہر کی کئی راستے اور شاہراہیں بند کیے گئے تھے, پولیس کھڑی تھی. 15-16% پازیٹیوٹی ریشو تھی حیدرآباد کی آج سے چند روز پہلے, 15-16%. ملتان کی 27% تھی, مظفر آباد کی آج سے چند روز پہلے. اور آپ جس ادارے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ جو کام آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے منتخب لوگ کر سکتے ہیں اس فیصلے کا انتظار آپ فوج کی طرف سے کریں. لیکن اگر ابھی والی صورتحال برقرار رہی جو آج ہے
تو مجھے میں نے یہ خیال نہیں یہی ہے کہا، کہ دوبارہ یہ فیصلہ فوج ملک کرے صاحب، گا. ملک تو صاحب، یہ آپ لوگوں ملک کی صاحب ناکامی ہے, آپ لوگوں کو خوشی سے نہیں بات بتانی چاہیے, یہ آپ ملک لوگوں صاحب کی سن لیں، ناکامی کا ثبوت ہے سن لیں، کہ آپ کے فیصلے بھی ملک فوج کو صاحب، کرنے پڑیں گے. ملک صاحب آپ ذرا سنیں تو صحیح. میں نے ایسا نہیں کہا, میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات. ہم جب لاک ڈاؤن میں تھے, سندھ کے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے چیئرمین, سندھ حکومت جب لاک ڈاؤن کی سختی سے بات کر رہے تھے تو وزیر اعظم نے اور ان کے وزراء نے مخالفت کی. یہ کہہ رہا ہوں. پھر جس دن وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اسی دن پاک کا فوج کی طرف سے اور ایک صوبے کی طرف سے آیا, ہم لاک ڈاؤن, بلوچستان ہم لاک ڈاؤن کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی طرف کیوں نہیں دیکھیں گے, ہر مشکل وقت میں دیکھتے ہیں, لیکن کورونا کے معاملے میں سندھ حکومت نے اپنا فیصلہ کیا, اس کے نتائج آئے اور پاکستان کے ہر شعبے سے سندھ کی حکومت کی تعریف کی. ٹھیک ہے, ابھی ملکہ بریک لے لیں, پہلے بریک سے واپسی پہ آپ سے پوچھیں. جی چانڈیو صاحب ایک بریک لے لیں, جی بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ملکہ کیوں نہیں بڑے لیڈرز مل کے, رہنما مل کے بیٹھ جاتے اور کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے کر لیتے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی جڑی ہے, پاکستان کے لوگوں کی سیکیورٹی اور تحفظ جڑا ہے, ان کی زندگیاں جڑی ہیں, ان کے اوپر نہ کوئی سیاست کریں, نہ کوئی ڈرامہ بازی ہو, لے کے آگے چلیں پاکستان. جی ندیم, بالکل عموماً تو یہی ہونا چاہیے کہ ایسے نیشنل ایشوز کے اوپر, کرونا کی وبا ایک نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی رہنماؤں کو, حکومت وقت کو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش چاہیے. بٹ آپ ان کے رویوں کو دیکھیں, یہ بات کر رہے تھے کہ نااہل ہیں, مسترد ہیں. دیکھیں کون مسترد ہے. حالیہ جی بی کا الیکشن ہوا, جی بی کی عوام نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ووٹ کو عزت دی اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو, خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, مسترد شدہ پارٹیز کو مسترد دوبارہ کر دیا. کہہ دیا کہ آپ کی کربا پروری, آپ کی کرپشن, آپ کی مس گورننس کو ہم مسترد کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بیانیہ پاکستان کے اندر چلایا اس کو بھی مسترد کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو گورننس ہے اس کی تائید کرتے ہیں. تو آپ کو شکست فاسٹ ہونے کے بعد گھر بیٹھنا, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اپنے رویوں کو دیکھیں. میں آپ کو ایک حالیہ چیز بتاتی ہوں جو آپ کے پروگرام سے ہم کنڈیم بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ تو اپنے گھر کی لوگوں کی وفات کے اوپر سیاست کرتے ہیں. شرمناک ہے ندیم کے پاکستان کے سیاسی لیڈران, ایسی عورت جن کو ہم جانتے تھے کہ مریم نواز شریف جعل سازی اور فراڈ اور جھوٹ کی سیاست کرتی ہیں, لیکن اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنی دادی کی وفات کے اوپر بھی سیاست کی. ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ آپ کو دادی کی وفات کے بارے میں 1:15 بجے پتہ چل گیا تھا, آپ بلور ہاؤس کے اندر تھیں, آپ کی دادی کی وفات 11:45 بجے ہوئی. آپ نے 5 بجے شام کو آ کر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مجھے نہیں بتایا. کیا آپ کی سیاست کی اور جھوٹ بولنے کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے اس بات؟ دیکھیں ہمارے پاس رپورٹس ہیں, ہم نے پاکستان کی عوام کو بتایا ہے. شہباز گل جو وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ٹویٹ کر چکے ہیں. کیا ان کا ٹویٹ ثبوت ہے یا دیکھیں نہیں, آپ اس کو آپ نہیں, آپ اس کو مسترد کر دیجئے, لیکن آپ کس حد تک گریں گے, آپ کس حد تک جائیں گے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے. جہاں تک یہ بات کر رہے تھے کرونا کی وبا کی, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ ہم ان چند ممالک میں سے ہیں جنہوں نے وبا سے بہترین طریقے سے مقابلہ کیا. ہم نے عوام کی جان کی بھی حفاظت کی اور عوام کے مال کی حفاظت کی, ان کے روزگار کی حفاظت کی, کہ ہمیں پتا تھا کہ عوام اگر کرونا سے نہیں مریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. آپ نے کہا اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ اپنائیں, ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں, ہم نے نہیں کیا, اور عوام کو حفاظت سے کرونا کی وبا کی پہلی لہر سے نکالا. اور آپ اب جو کر رہے ہیں وہ آپ عوام کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں, آپ سے التجا کر رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں خدارا کنسنسس پیدا کیجئے, خدارا کوئی اور راستہ ڈھونڈیے. آپ کو پیدا کرنا ہے, آپ کو لیڈ کرنا ہے. دیکھیں ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت وقت کے اوپر تنقید کرنی ہے, اس کے بہت سارے مواقع آئیں گے, بہت سارے اور فورمز ہیں, پریس کانفرنس کیجئے, ٹاک شوز کو استعمال کیجئے. میٹنگ کنوین کرتے ہیں جس پہ اپوزیشن لیڈر کو بلائیے, 10 بندے بٹھائیے, مجمع نہیں لگائیے, اور ان اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک صرف 4 منیمم کامن پروگرام جسے کہتے ہیں نا اس پہ ایگری کر لیجئے. کن کے ساتھ مشاورت کیجئے, کن کے ساتھ کنسنسس پیدا کرنے کی, جو اس قومی اسمبلی کے اندر جو بھی ان کے چیدہ لیڈر ہیں 10 بندے بلا لیں جو قابل قبول, جن کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہو. حالیہ ایک سینٹ کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایشو کے اوپر میٹنگ کال ہوئی تھی, اسپیکر صاحب نے اس کی قیادت کرنی تھی, یہ اس میٹنگ کے اندر نہیں آئے. کچھ میں آپ نہیں آتے, کچھ میں وہ نہیں آتے, کیا کریں. یہ پاکستان کے نیشنل ایشوز کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. اگر یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, عوام کی جان کو بچانا چاہتے ہیں, تو فی الفور اپنے جلسوں کو منسوخ کریں, آگے بڑھیں.
ہم ان سے ملیں گے اور کنسنسس پیدا کریں گے کہ آپ کے پاس اور راستے ہیں اپنا بیانیہ عوام کو جاوید پیش لطیف کرنے کے صاحب، لیے. کیا اس ایشو پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا؟ اسی طرح ہی چلیں گے؟ آپ کہیں گے انہوں نے کیا اس لیے میں کروں گا، وہ کہیں گے اس نے کیا اس لیے میں کروں گا. پہلے تو میں ندیم یہ کہوں گا کہ مجھے ملیکہ نے جو بات کی ہے مجھے اس پہ کوئی حیرانگی نہیں ہے، مگر ان کا جو انداز گفتگو تھا، جو الفاظ تھے، اس پر مجھے ضرور تعجب ہوا ہے کہ انہوں نے ایک پنڈی کا وہ بے پیندہ شخص جس نے ہمیشہ بلو دا بیلٹ گفتگو کی، ہمیشہ گری گفتگو کی، اس طرح کی گفتگو مجھے آج دکھ ہوا ہے کہ ان کے پرائم منسٹر بھی اس وقت کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی آپریٹ نہیں ہوا، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ بیگم کلثوم نواز کوئی بیمار نہیں ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ خدا نخواستہ اس وقت فوت ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے اور پھر کوئی وقت آئے گا تو اس پہ یہ کارڈ استعمال کریں گے. دکھ کی بات ہے کہ آج پھر انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو میں ان سے کم از کم توقع نہیں رکھتا تھا. ہاں، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے رکھتا تھا کہ شیخ رشید جیسے گرے ہوئے لوگ ہوں گے، مگر خدا کے لیے لوگوں کی زندگیوں پر تو ضرور گفتگو کیا کریں. جب وہ اس دنیا فانی سے چلے جائیں اس وقت کم از کم ان کو معاف کر دیا کریں. مگر میں یہ ضرور بتا دوں، ابھی آپ پوچھ رہے تھے وقفے سے پہلے ندیم آپ مجھ سے کہ کس طرح یہ حکومت جائے گی. میں کہتا ہوں کہ جب پاکستان کا تاجر، جب پاکستان کا وکلا، جب پاکستان کا ٹرانسپورٹر، جب صنعت کار، جب سرکاری غیر سرکاری ملازم جو ہے وہ روڈوں پہ آ جائیں، جب وہ فیصلہ کر لیں کہ اب یا اس طرح مرنا ہے بھوک سے اور یا ان سے جان چھڑانی ہے، تو پھر وہ وقت کا کوئی بھی فرعون ہو اس سے جان چھوٹ جایا کرتی ہے. اور یہ فیصلہ کی گھڑی ہے. جو سلیکٹ کرنے والے تھے وہ بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے شخص کو سلیکٹ کیا جس کا کوئی ویژن نہیں تھا، جس کی کوئی اپروچ نہیں تھی، اور جو جھوٹ کی بنیاد پر آیا اور آج بھی 2.5 سالوں میں 28 سے جھوٹ بولتا جا رہا ہے. جس طرح معیشت کے اعداد و شمار وہ بتاتا ہے، جس طرح مہنگائی کے حوالے سے کہتا ہے کہ فکر نہیں کرنی. بس بات ختم کمال کر ہے، رہا ہوں، لوگ مر رہے ہیں، وہ کہتا ہے مہنگائی سے فکر نہ کرو. کلوزنگ ریمارکس چانڈیو صاحب سے. جاوید صاحب ٹائم نہیں ہے. اچھی باتیں کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میاں ملک صاحب، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کہاں ہے مہنگائی اس ملک میں، یہ سیاسی اپوزیشن کی سازش ہے. خدا کا کرم ہے اس ملک پر. ابھی میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، جو وزیر اعظم یہ بیان دے رہا ہے سندھ میں گندم جہاں مہنگائی کی قیامت ہے جس ملک میں، اس میں اگر ملکہ صاحبہ نے کوئی بات کی ہے تو معاف ہے ان کو. میں ان پہ بول سکتا ہوں ان کے آج کی گفتگو پر ان کو معاف ہے. ان کے وزیر اعظم کو اس ملک میں مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں، کان ہوتے ہوئے سن نہیں رہے ہیں. ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں. ہاں، آپ نے ایک اچھی بات پوچھی ہے، میں جلدی میں کہہ رہا ہوں، اس ملک میں تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں اگر حکومت کا وزیر اعظم تکبر چھوڑے اور وہ اپنی سلیقے مند زبان استعمال کرے، سلیقے کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، ایک لائن کہہ سکتے ہیں. اگر یہ اپنی سیاست کو احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے ہٹا دیں تو ہم ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن احتساب کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، عوامی ایشوز کے اوپر بات ہوگی. ملکہ بخاری، جاوید لطیف صاحب، مانیو صاحب، سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.